میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرقہ واریت پہ لعنت ڈالتا ہوں۔ ایک تو ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا، جنت میں بھی داخل ہو گئے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک دفعہ بھی نہیں دی، یہ تو دائرہ اسلام سے تمہیں نکال دے گا۔ اور میرے بھائی اتنی جلدی پریشان، میں نے خود وہ کتاب دیکھی، خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور غصہ نہیں آیا، مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس میں لکھا تھا جی ایک تو ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا، وہ کہنے لگے اللہ لکھ کے نا بالکل اتنا ہی بڑا اس کے سامنے محمد نہیں لکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہی ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے اللہ لکھ کے نا اتنا ہی بڑا سامنے محمد۔ تو جس صاحب نے مجھے وہ کتاب دی نہ کہا جی یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا جیب میں سارا کچھ ہوتا ہے، صرف وہ غور نہیں کرتے، توجہ ان کی جیب میں ہوتا ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ساری بات۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کبھی کسی جگہ آپ نے معاذ اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک تو لوگوں نے خط بڑا لکھا ہو، اور جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہو وہاں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کیا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے بالکل برابر بئی نہیں، اسی طرح الفاظ کے حساب سے اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم؟ پریشانی کیا ہے؟ بلا وجہ الجھنا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، شرک سستا ہو گیا، بندہ مسلمان ہوتا کوئی نہیں، چلو ہر جمعے 15-20 بندوں کو کافر تو کرو نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ آپ خوش عقیدہ لوگوں کو، اور میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرقہ واریت پہ لعنت ڈالتا ہوں، ان لوگوں کو توڑتے ہو۔ میں حرم شریف میں تھا، ایک ضعیف العمر بابا جی، جسم کانپ رہا، اور ان کے کپڑے بتاتے تھے کہ کوئی امیر آدمی نہیں، سارے لوگ نئی نویلی ٹکٹیں کرا کے نہیں جاتے، کچھ کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے گئے، ساری زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے، تو بیچارے ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، حرم شریف پہنچے، ہم سے آگے تو وہ سرکار کے مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی، تو پیچھے سے ایک صاحب آئے، ان کے نہیں، ایک تو ہے نا کہ ان کے یہیں سے گئے ہوئے پاکستان سے، وہ کہنے لگے بابا جی یہ شرک ہے، اور بابے کو دھکے دے رہے ہیں، دھونس جمار۔ میں کہا چھوڑے، چلا جاتا نہیں، وجود کانپتا ہے، پکڑ دکڑ کے پیسے کرنے کے لیے اللہ کے گھر آیا ہے، اور یہ آ کے کھڑا مسجد میں ہے اور تو اسے مشرک کہہ رہا ہے۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ اور حضور کی محبت میں نکلنے والے آنسو دیکھ، اگر دنیا میں یہ مومن نہیں ہے تو پھر ماں نے مومن پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اگر یہ مسلمان نہیں تو دھرتی پھر کوئی دوسرا مسلمان ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مومن نہیں جو حضور کی محبت میں رو رہا، تڑپ رہا، بڑھاپے میں آیا ہوا ہے، پھر تمہیں مومن کہاں سے ملیں گے؟ خدا کا خوف کرو، میں سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہاں بھی ایمان نہیں، ایمان ہے کیا؟ محبت رسول ہی کا نام تو ایمان ہے۔ تو اگر یہ تمہیں مومن نہیں لگ رہا تو پھر دھرتی پہ مومن دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ قباحتیں لوگوں نے پیدا کر دی۔ سنو نا یار، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کلمہ پڑھا صبح، اور اسی دوپہر اسی شام غزوہ احد میں چلے گئے، اور اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے، اور اس طرح شہید ہوئے کہ شدید جب زخمی ہوئے نا تو انہیں اٹھا کے ان کے گھر والوں کے پاس لایا گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ یہ قومی غیرت میں گئے تھے؟ یہ لفظ ہے ابو داؤد کے، ان لفظوں سے حدیث ملے گی آپ کو، ذمہ دار ہوں۔ یہ خالی نہیں کہا کہ اللہ کے لیے گئے تھے، یہ نہیں کہا یہ اپنی قومی غیرت کے طور پر احد میں گئے تھے کہ ساری قوم جا رہی ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے؟ یہ لفظ ہے ابو داؤد شریف میں، یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے۔ تو
آپ کی بہن ابھی بولنے لگی تھی کہ وہ جو شدید زخمی صحابی تھے آپ کے بہنوئی، وہ خود بول پڑے، کہنے لگے سعد میں قوم کے لیے نہیں گیا، میں رب رسول کے لیے گیا تھا، رب رسول کے لیے گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گیا تھا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہی زخموں سے وہ وصال بھی کر گئے، جنت میں بھی داخل ہو گئے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک دفعہ بھی نہیں دی، کعبے کا حاجی مال کی حالت میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا، پر جلوہ رسول تو دیکھا ہے نا۔ یہ تو کہہ کے گئے ہیں نا وہ دنیا